مولوی تیسف الرحمان جو غیر مقلدوں کے مولوی ہے، وہ کہہ رہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور کسی کا نام آیا؟ کسی حضرت کا نام آیا؟ کسی امام کا نام آیا؟ ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، وہ آپ ہی کی بمبئیا لینگویج میں بولا انہوں نے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہ آتا ہے، یہ ائمہ کا ذکر نہیں ہے حدیث و قرآن میں۔ دو جوابات دوں گا۔ پہلا جواب، سیاستہ پر عمل کرو، یہ کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ قرآن کے بعد بخاری کو سب سے افضل مانو، یہ کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ ذاکر صاحب بتا سکتے ہیں یہ چیز؟ نہیں بتا سکتے۔ اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا منافقین کی صفت بتاتے ہوئے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی ایک آیت مانے ایک کا انکار کرے، یہ فطرت کس کی ہے؟ منافقین کی۔ اب آئیے قرآن عظیم کا پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 59، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب علم ہے، جو حکم والے ہیں۔ آیا کہ نہیں امام کا نام؟ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں پہ بادشاہ اسلام ہے، امام نہیں۔ تو اس کا میں سب سے پہلا جواب میں یہ عرض کر دوں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ اسلام نہیں ہے۔ کچھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ہے، مگر جمہور کا اجماع جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ ہے، امام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اس وقت کوئی بادشاہ اسلام موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب پھر صحابہ کرام کس پہ عمل کر رہے تھے؟ اس آیت پہ تو بھی صحابہ عمل ہی نہیں کر سکے۔ اب یہ آئے ہیں توحید کے ٹھیکیدار کہ اب یہ عمل کر کے بتائیں گے اس آیت پر۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی تقلید کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیے تھوڑے دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں بادشاہ اسلام ہے، یعنی قرآن نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو بادشاہوں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے تو تقلید تو تب بھی ثابت ہو گئی۔ مطلب اطاعت تو کرنا ہے نا کسی کی، اور اللہ رسول کے علاوہ ہے یہ اطاعت، اور تمہارے نزدیک اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا ہی شرک اور کفر ہے۔ اگر بادشاہ اسلام کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے اور قرآن کی مراد یہاں بادشاہ اسلام ہے تو پھر یہاں تقلید تو ثابت ہو گئی اس سے بھی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ اسلام کو خود علماء کی ضرورت ہے، علماء کے مشورے اور علماء کے فتوے کے بغیر بادشاہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو بھی اگر شرعی احکام نافذ کرنا ہے تو وہ علماء کے محتاج ہے۔ لہذا یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء ہے، ائمہ اکرام ہے، اس لیے کہ بادشاہ بھی ان کے محتاج ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ ہے حاکم المستدرک، امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 حدیث نمبر 422۔ آئیے امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نقل کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، پوری سند ہے، میں سند چھوڑ رہا ہوں۔ حدیث نمبر 422، حدثنا ابو زکریا یحییٰ بن محمد، یہ پوری سند ہے، یہاں تک کہ سند حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال اولی الفقہ والخیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو
اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو صاحب علم ہیں، فقہ کا علم رکھتے ہیں اور بھلائی والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں کون مراد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو علم فقہ کے جاننے والے ہیں اور علم فقہ کے ساتھ ساتھ خیر کا علم رکھتے ہیں، وہ ائمہ اس آیت کریمہ سے مراد ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حاکم لکھتے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، لہو شاہد، اس کی شاہد ہمیں نظر نہیں آئی، وہ تفسیر الصحابی عندہما مسند، اور کہتے ہیں کہ صحابی کی کوئی تفسیر، یعنی صحابی کسی آیت کی تفسیر بیان کرے تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک یہ مسند کا درجہ رکھتی ہے، یعنی عام تفاسیر سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس روایت سے صاف ثابت ہو جاتا ہے امام حاکم کی کہ اولی الامر سے مراد علماء ہے، ائمہ ہے۔ اسی حدیث کو تفسیر ابن جریر کے اندر امام ابن جریر نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88 پہ بھی نقل کیا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 17 ہے، 127 ہے اس کا صفحہ نمبر۔ چنانچہ امام دارمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب قائم کرتے۔ امام دارمی کون ہے؟ امام دارمی امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تینوں کے استاد ہیں، جلیل القدر وقت کے امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، امام ابو داؤد کے بھی استاد۔ سنن دارمی انہوں نے بخاری سے بہت پہلے لکھی تھی اور ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کا نام ہے الاقتداء بالعلماء، علماء کی پیروی کرنے کا بیان، اور اسی باب کے اندر وہ حدیث لاتے ہیں۔ ان عطا، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام عطا نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ قال اولی العلم والفقہ وطاعتہ الرسول اتباع الکتاب والسنہ، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد امام ہے جو علم فقہ کے جاننے والے ہیں، اور کتاب و سنت سے مراد، کتاب سے مراد قرآن عظیم، اور اتباع کرو الرسول کی، اس سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ امام دارمی جیسا وقت کا محدث بھی اس آیت کی تشریح یہی کر رہا ہے جو امام بخاری کے استاد ہے، کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء اور ائمہ ہیں۔ آئیے میں چوتھی آیت کریمہ تقلید کے ثبوت میں پیش کروں۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس آیت کے تعلق سے اب یہ کون ہے جو ان سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ علماء اور ائمہ ہیں۔ چنانچہ تفسیر خازن کے اندر صاحب تفسیر خازن نقل کرتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْعَالَمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، تو اس سے مراد وہ مومن ہیں، وہ علماء ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہاں بھی تقلید کا حکم آیا ہے۔ آئیے میں آیتیں تو اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، بس یہ آخری آیت سنا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کس کے ساتھ بلائیں گے؟ امام کے ساتھ۔ اب جس کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا تو ابلیس آ جائیں گا میں تیرا امام ہوں، تیرے کو دنیا میں ہی لے کے چلتا تھا اپنے پیچھے پیچھے، حقیقت میں تو میری پیروی کرتا تھا، مگر جس کا امام ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ او مقدمو فی الدین فیقال یا حنفیو یا شافیو، قیامت کے دن پکارا جائے گا اے حنفیو چلے آؤ، اے شافیو چلے آؤ۔
حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، شافعی امام شافعی کے ساتھ، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ آئیں گے. اور یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے حشر کے دن کو یاد کرو. اب یہاں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے ہمارا امام رسول ہے. اچھا اتنا بڑا دعویٰ؟ ارے بھائی ہاں امام کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اگر رسول امام ہے تو پھر امام ابن تیمیہ کیوں کہتے ہو؟ ابن تیمیہ کو کیا رسول کے برابر سمجھتے ہو؟ عبد الوہاب نجدی کو امام کیوں بولتے ہو؟ تو یہ شرک پھر رسالت ہوا کہ نہیں تمہاری ہی تعریف کی روح سے، جو تقویۃ الایمان میں تمہارے ابا حضور نے بیان کی ہے. تو یہاں امام سے مراد رسول اللہ نہیں ہے. رسول اللہ تو اماموں کے امام نہیں بلکہ مرسلین کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں. یہ امام ہمارے امام ہیں، ہم جیسوں کے امام ہیں. تو یہاں دھوکہ دیتے ہمارے امام تو رسول اللہ ہے. اچھا رسول اللہ بھی امام، ابن تیمیہ بھی امام، عبد الوہاب نجدی بھی امام. تو کیا رسول کے برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو یہاں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا کچھ ہے، کہتے کچھ ہے، مانتے کچھ ہے. اب آئیے حدیث سے میں چند تقلید کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے گفتگو عام بات ہوں گی. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت دارمی شریف ہے، اور دارمی کی جلد 1 حدیث نمبر 170، اور بعد میں اس کی اور تخارج پیش کروں گا. امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 170، اور کتاب کا نام ہے المقدمہ. یعنی دارمی کے مقدمے کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے روایت کرتے ہیں. ان کے جملے یہ امام دارمی کے ان معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ الی الیمن. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، ملک یمن. اور کس لیے بھیجا؟ گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا. قال رأيت ان عرض لك قضاء كيف تقضي. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ میں تجھے قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، تیرے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ صحابی سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں قال اقضی بکتاب اللہ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في کتاب اللہ. اے معاذ اگر تجھے وہ حکم کتاب میں نہ ملے، اللہ کی کتاب میں وہ حکم نہ پائے تو پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا، آپ کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اگر تجھے وہ چیز میری سنت میں نظر نہ آئے، میری سنت میں تجھے نہ ملے، میری حدیث تیرے پاس کچھ نہ ہو، قال اجتہید رائی. تو اللہ کے نبی پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، میں اپنے قیاس سے فیصلہ کروں گا. قال فضرب صدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے سینے پہ مارا مسرت میں. ثم قال. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی رسولا. اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہو گیا ہے. اب ذرا اس حدیث پر غور کریں آپ. حضرت معاذ سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے، گورنر بن کے جا رہے ہو یمن میں. تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے. نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. کہا سنت میں نہ ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قیاس سے کروں گا. اب بتائیے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس سے کوئی فیصلہ دیں گے، فیصلہ کریں گے تو وہ پورے اہل یمن پر لاگو ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اور اگر نہیں ہوں گا تو پھر اس کا مقصد ہی کیا؟ بلکہ رسول اللہ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا اے معاذ تم رائے سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ قاصد بھیجنا.
پھر وہ فیصلے کے بارے میں قاصد مجھے بتائیں گا، میں اس کا جواب دوں گا، پھر تم اس کے مطابق فیصلہ کرنا. بلکہ نہیں، یہاں رسول اللہ نے مجاز دے دیا کہ جب کوئی مقدمہ آ جائے تو اہل علم جو ہوتا ہے اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں تلاش کرے، کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبی میں دیکھے، وہاں نہ ملے تو اپنے علم کی روشنی میں ایک حکم صادر کرے، اور جتنے غیر مجتہد ہیں اس مجتہد کے قول پر سب کے سب عمل کرے. یہ صاف سری حدیث ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیاس سے فیصلہ کروں گا، اور جب قیاس سے فیصلہ کیا جائے گا تو وہ حکم سب پر نافذ ہوگا. اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی اس کو نقل کیا حدیث نمبر 124 کے اندر. میں صرف حدیث نمبر بتا رہا ہوں، جلدیں چھوڑ رہا ہوں. امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر حدیث نمبر 362 کے اندر اس کو نقل کیا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 3592 کے اندر نقل کیا، اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 1327 کے تحت نقل کیا ہے. اس میں چند کتابیں تو وہ ہے جو صحیح ستہ کی ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم. امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سنن جامع ترمذی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. 6 حدیث کی کتابیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پر قرآن کے بعد افضل مانی جانے والی کتاب بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، چوتھے پر ترمذی، پانچویں پر نسائی، چھٹے پر ابن ماجہ. یہ چوتھے نمبر کی کتاب ہے ترمذی، جامع ترمذی، اور اس کی حدیث نمبر 1597، جلد نمبر 2، اور کتاب المناقب. امام ترمذی کتاب المناقب میں باب مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت یہ حدیث لا رہے ہیں. سند میں چھوڑتا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور روایت نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ. کہتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی خدمت میں حاضر تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے لوگوں میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کب تک موجود رہوں گا. اے لوگوں مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں کب تک رہوں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی، اے لوگوں میرے بعد تم کس کی اطاعت کرو گے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ نے اشارہ کیا من بعدی و اشارہ الی ابی بکر صدیق، کہا کہ میرے بعد تم جس کی پیروی کرو گے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. اس سے بھی تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث ہی کافی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیوں فرما رہے کہ میرے بعد تم ابو بکر صدیق کی پیروی کرنا، اور صحابہ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو آپ کی سنت کافی اور کتاب کافی ہے. صحابہ کرام خاموش ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے خود حکم دیا کہ میرے بعد جو ہے تقلید تم پر ضروری ہو جائے گی. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 97 باب القدر جلد نمبر 1 صفحہ 37 پر بھی نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 385 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 6902 کے تحت نقل کیا. امام ابن ابی شہبہ نے المصنف کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 37049 کے تحت نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد 4 صفحہ 140 حدیث نمبر 3816، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 109 کے تحت نقل کیا. آئیے مشکات شریف، مشکات کی جلد 1 صفحہ 70 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو تم پر میری اتباع میری پیروی لازم ہے اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی.
اللہ کے نبی فرما رہے تم پر میری پیروی لازم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی جب پیروی لازم ہے سرکار نے فرمایا تو نبی کے بعد کسی اور کی پیروی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جانتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد ایسے مسائل آئیں گے جس کا ثبوت، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا. خلفائے راشدین جب اپنے قیاس اور اپنے علم کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بعد ان کی بھی پیروی کرنا، اور ان کی پیروی کرنا گویا میری ہی پیروی کرنے کے برابر ہے. یہ تقلید کی صریح ثبوت ہے. اسی حدیث کو جو ابھی میں نے مشکات کے حوالے سے نقل کیا، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 کے تحت نقل کیا. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4607 کے تحت، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 2678 کے تحت، اور سنن دارمی میں امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 96 میں، امام حاکم المستدرک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 129 کے تحت نقل کرتے ہیں. آئیے میں مشکات کی ایک حدیث تلاوت کروں جو بڑی پیاری حدیث ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5762، کتاب الفتن. حدیث کے راوی بعد صدیق سب سے افضل، نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. گویا خلفائے راشدین میں ہے، ان سے مروی ہے روایت. چنانچہ صاحب مشکات کہتے وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے. قال، حضرت عمر ابن خطاب کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا. اے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اے پروردگار اس کے بارے میں کیا تیرا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی، یا محمدو ان صحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے میرے نزدیک. بعضہما اقوی من بعض، ان میں سے بعض سے زیادہ افضل ہے، قوی ہے، علم کے زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. وَلِكُلِّ نُورٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى.